بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحیل وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سے نام ایسے ملتے ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا۔ ان میں سے ایک نام رنجیت سنگھ کا آتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ رنجیت سنگھ نے ایک گھوڑے کو پانے کے لیے 12,000 لوگوں کا قتل کیا۔ آئیے اس کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ 19ویں صدی کا 30واں سال تھا۔ اندرون شہر کی سڑکوں کو رگڑ رگڑ کر دور دور تک دھویا جانا یہ اشارہ دے رہا تھا کہ جس ان پر چلنا ہے وہ انتہائی خاص ہے۔ لاہور تب پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے راجدھانی تھا۔ 19 برس کی عمر میں جولائی سن 1799 میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے نام رنجیت یعنی میدان جنگ میں فتح کی لاج رکھتے ہوئے گجرانوالا کے یہ سکھ جاٹ جنگوں امرتسر، کشمیر، ملتان، دہلی، لداخ اور پشاور تک اپنی سلطنت کو وسعت دے چکے تھے۔ 40 برس تک پنجاب پر حکمران رہنے والے رنجیت سنگھ پاؤں زمین کے بجائے رکاب میں رکھنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس کے شاہی استبل میں 12,000 گھوڑے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی 20,000 روپیوں سے کم میں نہیں خریدا گیا تھا۔ ان میں سے 1,000 گھوڑے صرف مہاراجہ کے لیے مخصوص تھے۔ وہ تھکے بغیر گھنٹوں گھوڑ سواری کر سکتا تھا۔ کوئی پریشانی ہوتی یا غصہ ہوتا تو گھوڑ سواری سے اپنے حواس بحال کرتا۔ 2 گھوڑے ہمیشہ اس کی سواری کے لیے تیار ہوتے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے اس کا دماغ خوب چلتا۔ مہمانوں سے گفتگو گھوڑوں ہی کے موضوع پر کرنا پسند کرتا تھا اور اس کے دوست جانتے تھے کہ اچھی نسل کا گھوڑا رنجیت سنگھ کی کمزوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز بادشاہ نے جہاں اسے اسکاٹش گھوڑے تحفے میں دیے تو حیدرآباد کے نظام نے بڑی تعداد میں عربی گھوڑے بھجوائے۔ رنجیت سنگھ نے اپنے گھوڑوں کو نسیم، روحی اور گہرباد جیسے شاعرانہ نام دے رکھے تھے۔ خوبصورت گھوڑوں کے تو وہ گویا دیوانے تھے اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس کی مثال جنگ کے ایک نواب سے گھوڑوں کے مطالبے اور انکار پر ہونے والی پیش قدمی کی ہے۔ مہاراجہ کو کہیں سے علم ہوا کہ جنگ کے نواب کے پاس بہت اچھے گھوڑے ہیں۔ پیغام بھجوایا کہ ان میں سے چند تحفہ کیے جائیں۔ نواب نے اس درخواست کا مذاق اڑاتے ہوئے انکار کر دیا تو رنجیت سنگھ نے حملہ کر کے نواب کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ نواب اس وقت ان گھوڑوں کو لے کر فرار ہو گیا مگر چند روز بعد واپس آیا اور اسے مہاراجہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایسا ہی کچھ شیریں نامی گھوڑے کے لیے ہوا۔ جب شہزادہ کھڑک سنگھ کی کمان میں فوج کشی ہوئی اور اس کے مالک شیر خان نے 10,000 روپے سالانہ کی جاگیر کے بدلے یہ گھوڑا رنجیت سنگھ کو دینا منظور کر دیا۔ سبک رفتار سفید پری نامی گھوڑی منکیرا کے نواب کے پاس تھی۔ رنجیت سنگھ کا دل اس پر آیا تو اپنے جرنیل مصر چند دیوان کو لکھا کہ وہ نواب سے گھوڑا طلب کریں اور اگر انکار کریں تو ان کی جائیداد چھین لی جائے۔ لاہور کے جن راستوں کی صفائی کا ذکر مضمون کے آغاز میں ہوا وہ بھی ایک گھوڑی کے لیے آراستہ ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپِ لیلا کہلائی جانے والی مہاراجہ کے اس پسندیدہ جانور کے نتنوں میں خاک کا کوئی ذرہ چلا جائے۔ لیلا گھوڑی تھی بھی تو خوبصورتی میں بے مثال، مگر مہاراجہ کا اسے پانے کا جذبہ بھی اتنا ہی شدید تھا۔ اس گھوڑی کے حسن کا چرچا فارس اور افغانستان تک تھا۔ اس کے مالک پشاور کے حاکم یار محمد رنجیت سنگھ کے باج گزار تھے۔ وہ اس گھوڑی کے لیے شاہ ایران فتح علی خان قاجاری کی 50,000 روپے نقد اور 50,000 روپے سالانہ جاگیر اور سلطان روم کی پیشکش ٹھکرا چکے تھے۔ جب پشاور رنجیت سنگھ کی زیر نگیں ہوا تو اسے لیلا کا علم نہیں تھا، مگر جب سن 1823 میں اسے اس کی خبر ملی تو کنہیا لال کے مطابق وہ مجنون ہو گئے۔ رنجیت سنگھ نے گھوڑی کا پتہ لگانے کے لیے پوری جماعت تشکیل دے دی۔ کچھ نے کہا کہ گھوڑی پشاور میں ہے، جبکہ دوسروں کے مطابق مہاراجہ کی دلچسپی کی خبر ملتے ہی اسے کابل منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس اطلاع پر مہاراجہ نے اپنے خصوصی ایلچی فقیر عزیز الدین کو پشاور بھیجا۔ وہ واپسی پر تحائف میں کچھ اچھے گھوڑے ساتھ لایا، لیکن
لیلا ان میں شامل نہ تھی، کیونکہ یار محمد نے رنجیت سنگھ کے ایلچی کو بتایا تھا کہ ان کے پاس وہ گھوڑی نہیں ہے۔ رنجیت سنگھ کو یقین تھا کہ یار محمد جھوٹ بول رہا ہے۔ یار محمد کا 12 سالہ بیٹا مہاراجا کے دربار میں کام کرتا تھا۔ ایک بار اس نے مہاراجا کے کسی گھوڑے کا تقابل لیلا سے کیا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے پوچھا کیا لیلا زندہ ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں بالکل۔ یار محمد نے اپنی گھوڑی رنجیت سنگھ کے حوالے کرنا منظور نہ کیا اور سید احمد بریلوی سے جا ملے، جو اس وقت مہاراجا سے برسر پیکار تھے۔ سن 1826 میں بدھ سنگھ سندری والیا کی زیر قیادت ایک سکھ فوج سید احمد سے نمٹنے اور گھوڑی لینے کے لیے پشاور جا پہنچی۔ حکم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گھوڑی ہر قیمت پر لاہور دربار پہنچنی چاہیے۔ اس موقع پر ایک خونی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کے دور میں بڑی تعداد میں مذہبی وظائف کا اجرا کیا گیا۔ بدھ سنگھ کو بھی یار محمد نے اور گھوڑے تحفے میں دیے، مگر لیلا کے بارے میں بتایا کہ وہ تو مر چکی ہے۔ مگر رنجیت سنگھ کے جاسوسوں کی خبر تھی کہ گھوڑی زندہ ہے۔ مہاراجا نے غصے میں شہزادہ کھڑک سنگھ کی قیادت میں ایک اور مہم بھیجی۔ فرانسیسی جرنیل وینٹورا، جو پہلے نیپولین کی فوج میں تھا اور اب مہاراجا کے خاص معتمد بن چکا تھا، وہ بھی اس مہم کا حصہ تھا۔ لیکن ان کے پشاور پہنچنے سے پہلے ہی یار محمد کو بعض روایات کے مطابق ان کے اپنے قبیلے نے گھوڑے پر لڑنے کے باعث ہلاک کر دیا۔ بعض دیگر روایات ان کے پہاڑوں میں رپوش ہونے کی بات کرتی ہیں۔ بہرحال ان کی جگہ ان کے بھائی سلطان محمد نے لے لی۔ اس مہم میں لاہور دربار نے فتح پائی۔ جب سلطان محمد سے جرنیل وینٹورا نے لیلا کا مطالبہ کیا تو انہیں بھی یہی بتایا گیا کہ لیلا مر چکی ہے۔ تاہم وینٹورا نے نئے حکمران کو انہی کے محل میں پابند کر دیا اور آگاہ کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تب جا کر سلطان محمد گھوڑی ان کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ پشاور سے گھوڑی کو فوری طور پر ایک خصوصی گاڑی میں 500 فوجیوں کی حفاظت میں لاہور روانہ کیا گیا۔ یہ بادامی باغ اور قلعے کے آس پاس دھلی دھلائی سڑکوں سے گزرتی مغربی اکبری دروازے پر لاہور پہنچی۔ یہ سن 1830 کا واقعہ ہے۔ گویا پہلی خبر سے پہلی جھلک تک کا سفر 7 سال کا رہا۔ لیلا کی آمد پر سکھ راجدھانی میں جشن کا سماں تھا، کیونکہ مہاراجا کے خواب کی ایک عرصے کے بعد تکمیل ہو رہی تھی۔ رنجیت سنگھ نے بتایا کہ اس گھوڑی کے حصول کے لیے 60 لاکھ روپے اور 12,000 فوجی اس گھوڑی کو پانے میں کام آئے۔ جب لیلا کو مہاراجا کے استبل میں لایا گیا تو وہ کچھ اڑیل سی تھی اور اپنے مضبوط سفید دانت نکوس کر ملازموں کی طرف بڑھتی۔ رنجیت سنگھ نے اس پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا اور کان میں کچھ کہا کہ وہ اس کی تابع ہو گئی۔ اس روز کے بعد لیلا نے مہاراجا کے علاوہ کم ہی کسی اور کو خود پر سوار ہونے دیا۔ لیلا کو حاصل کر کے رنجیت سنگھ اتنا محال تھا کہ اس نے 150 کیرات کا کوہ نور ہیرا، جسے وہ اپنے بازو پر پہنتا تھا، لاکھوں روپے کی دیگر زیورات کے ساتھ گھوڑی کو پہنایا۔ ایسا اہتمام خاص موقعوں پر ہوتا رہا۔ گلے میں ایسے چھلے بنائے گئے جن پر قیمتی پتھر جڑے تھے۔ اس کی کاٹھی اور لگام بھی زر و جواہر سے جگمگ کرتی تھی۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کو اس بات کا بالکل دکھ نہیں تھا کہ اس نے گھوڑے کو پانے کے لیے کتنی رقم خرچ کی اور کتنی جانیں لیں۔ اسے اس بات کا بھی افسوس نہیں تھا کہ سیدھی سیدھی لوٹ نے اس کے کردار کو کیسا داغدار کر دیا ہے۔ لیلا مضبوط جسم، شاہقد اور پھرتیلی تھی۔ یغل نے یہ گھوڑی شاہی استبل میں دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مہاراجا کی بہترین گھوڑی ہے۔ گھٹنوں پر گول گول سونے کی چوڑیاں ہیں، گہرا سرمئی رنگ ہے، سیاہ ٹانگیں ہیں، پورے 16 ہاتھ قد ہے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کو یہ گھوڑی اتنی پسند تھی کہ بعض اوقات دھوپ میں بھی اس کی گردن سہلانے اور اس کی ٹانگیں دبوانے چلے جاتے۔ لیلا کے کسی جنگ یا مہم میں استعمال کا پتہ نہیں ملتا، مگر یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مہاراجا نے یہ گھوڑی اور اپنی گھڑ سواری کے کمالات سن 1831 میں روپڑ میں گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹننگ کو دکھائے۔
اس نے انتہائی تیز رفتاری سے لیلا کو بھگاتے ہوئے 5 بار اپنے نیزے کی نوک سے پیتل کا برتن اٹھایا۔ تماشائیوں نے بے پناہ داد دی تو مہاراجا نے بڑھ کر لیلا کا منہ چوم لیا۔ رنجیت سنگھ پر جب فالج کا حملہ ہوا تو کہا جاتا ہے جب اسے لیلا پر بٹھایا جاتا تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی، یوں لگتا جیسے وہ بیمار ہی نہیں، اپنی جوبن میں واپس لوٹا تھا۔ لیلا ہی آخری گھوڑی تھی جس پر مہاراجا سوار ہوئے۔ مہاراجا کے بیٹے دلیپ سنگھ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نام بمبا تھا جو سدرلینڈ سے بیاہی گئی۔ عمر کے آخری حصے میں بمبا برطانیہ سے لاہور منتقل ہو گئیں۔ وہ خود کو مہاراجا رنجیت سنگھ کی اکلوتی وارث سمجھتی تھی اور ورثے میں اسے رنجیت سنگھ کی بھس بھری گھوڑی لیلا اور اس کا ہیروں سے مزین ساز و سامان ملا۔ بمبا نے 1957 میں موت سے پہلے اپنا بیشتر ورثہ حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا تاکہ اس کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ اسی دوران پراسرار طور پر لیلا کا ہیروں سے مزین ساز و سامان چوری ہو گیا۔ تاہم لیلا کا بھس بھرا وجود اور رنجیت سنگھ کے ساتھ اس تاریخی گھوڑی کی تصویر لاہور کے عجائب گھر کی سکھ گیلری میں موجود ہے اور دیکھنے والوں کو انسان اور جانور کی محبت کی کہانی سناتی ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔